الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، اور آنے واحد میں بدل دیں زندگی کا پیچ و خم، آنے واحد میں بدل دیں زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور سنو، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے ارے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا، زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، اس کے متعلق لب کشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ محبت میں درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر۔ سنو، میں آپ کو سیدنا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، دنیا جانتی ہے اور پہچانتی بھی ہے کہ کون احمد رضا ہے، کون اعلی حضرت ہے۔ سنو، اس دار گیتی میں کچھ ایسے بندے بھی جنم لیتے ہیں جنہیں رب تبارک و تعالی بے شمار خوبیاں اور مراتب عطا فرما کر اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان بندگان خدا میں ایک عبقری شخصیت کا نام مجدد اعظم امام احمد رضا قادری علیہ الرحمۃ والرضوان ہے، جنہیں رب تبارک و تعالی نے بے شمار علم و فضل عطا فرما کر تجدیدی کارناموں کے لیے انتخاب فرما لیا۔ اور آپ کے تجدیدی کارناموں میں اہم کارنامہ یہ ہے کہ جب عالم اسلام میں مسلمانوں کے سینے میں عظمت صحابہ، محبت اولیاء اور عشق رسول جو ایمان کی روح اور جان ہے اسے مٹایا جا رہا تھا، دشمنان رسول کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، ایسے پرآشوب دور میں امام عشق و محبت امام احمد رضا مجدد اعظم بن کر عشق رسول کی تلوار لیے تجدیدی میدانوں میں دشمنان رسول کی سرکوبی کے لیے برق و شرر بن کر نازل ہوئے اور دشمنان رسول پر ایسی
ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمنان رسول جمع واپسی تک اس کی ٹیس کو فراموش نہ کر سکے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، ارے یہ وار وار سے پار ہے۔ محبان رسول کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن فرمایا۔ اسی تجدیدی کارناموں کو دیکھتے ہوئے بلا اتفاق علماء عرب و عجم نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد اعظم کہا، پھر عام و خاص نے آپ کو مجدد دین و ملت کہنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اب کچھ لوگ آپ کو مجدد کے بجائے محدث بولتے ہیں اور کہتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے، یعنی مخالفین رضا یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علم حدیث پر عبور نہیں تھا، اس لیے ان کو محدث لکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ ہر حیرت کی بات ہے کہ کوئی دشمن رضا یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کو علم حساب و کتاب نہیں آتا تھا، تو کیا ہم انہیں منشی جی لکھنا شروع کر دیں گے؟ کیا یہ طرف تماشا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کو محدث کبیر، محدث اعظم لکھا جائے اور اعلیٰ حضرت کو صرف محدث لکھا جائے؟ بلا شبہ امام احمد رضا اپنے وقت کے مجدد اعظم بھی ہیں، مفسر اعظم بھی ہیں، مصنف اعظم بھی ہیں، فقہی اعظم بھی ہیں، مفکر اعظم بھی ہیں، مبلغ اعظم بھی ہیں اور مجدد اعظم بھی ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ لفظ مجدد ان تمام مناصب پر حاوی ہے، لہذا دیگر مناصب آپ کے لیے بولے جائیں یا نہ بولے جائیں، لیکن مجدد اعظم ضرور بولا جائے اور لکھا جائے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے اب تک کوئی بھی مجددیت کے مقام پر فائز نہ ہو سکا، جبکہ آپ کے دور سے اب تک کافی محدث پائے جاتے ہیں، کافی محدث پیدا ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دور سے اب تک آپ کے علاوہ کوئی بھی لفظ مجدد کا اہل نہیں ہے، جبکہ کافی تعداد میں محدث پائے جاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محدث کی تعریف میں یعنی علماء کی اصطلاح میں محدث وہ ہے جو حدیث کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہو۔ اور مجدد کے بارے میں خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مشکات شریف میں، ان اللہ یبعث لہذه الامہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یعنی ہر صدی کے ختم پر اس امت کے لیے ایک مجدد ضرور بھیجے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ فرمائے گا۔ اور مجدد وہ ہے جو اپنے عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ کلمہ حق کو بلند کرے، باطل کو مٹائے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے کوئی سمجھوتا نہ کرے، ملت کے الجھے ہوئے فقہی مسائل کو اپنی بصیرت سے سلجھائے، حضور نبی کونین مصطفیٰ کریم کی مردہ سنتوں کو زندہ کرے۔ اس عرصے میں جو فیض و برکت امت کو حاصل ہو اس کے وسیلے سے پہنچے، اگرچہ اوتاد اقطاب ابدال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جو محدث جو مجدد ہوتا ہے وہ غوث اعظم کا نائب ہوتا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مجدد کا مقام کیا ہے۔ دشمنان رضا اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ مجدد جیسا عظیم الشان مرتبہ اعلیٰ حضرت کو حاصل ہو۔ اس لیے شوشہ چھوڑا گیا کہ اعلیٰ حضرت کو مجدد کے بجائے محدث لکھا جائے اور بولا جائے، تاکہ کچھ عرصے کے بعد لوگ اعلیٰ حضرت کی ذات کو مجدد کی حیثیت سے نہیں بلکہ محدث کی حیثیت سے جانے۔ میں تمام ہی محبان رضا سے گزارش کروں گا کہ آپ امام عشق و محبت کے لیے مجدد اور محدث دونوں لفظ کا استعمال کریں، اور اگر ایک لفظ کا استعمال کرنا ہو تو صرف اور صرف لفظ مجدد کا استعمال کریں، تاکہ مخالفین رضا دشمنان رضا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور سنو اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے۔
اور ایک بات یاد رکھنا، جو 3 سال میں حافظ قرآن ہو جائے اسے حضرت کہتے ہیں، اور جو 30 دنوں میں حافظ قرآن ہو جائے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علم میں اعلیٰ، زہد میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، تصانیف میں اعلیٰ، تدریس میں اعلیٰ، تحریر میں اعلیٰ، تقریر میں اعلیٰ، وہ امام احمد رضا جس کا سینہ سوز و گزار اویس قرنی کا پرتو تھا، وہ امام احمد رضا جس کے ماتھے کی وسعت سے امام غازی کا گمان ہوتا تھا، اور وہ امام احمد رضا جس کے چہرے سے جامی کا جاہ و جلال ٹپکتا تھا، اور ہماری عقیدت کہتی ہے، میرا عشق کہتا ہے آفتاب رضویہ تابندہ ہے، اور امام احمد رضا آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، قسم خدا کی میری نظر میں وہ قابل احترام ہوگا، قسم خدا کی میری نظر میں وہ قابل احترام ہوگا جو ان کے گھر کا فقیر ہوگا، جو ان کے در کا غلام ہوگا۔ اور آج کے اس مجمع کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اے دنیا والوں، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا۔ ارے جہاں بھی اہل رضا رہیں گے وہاں درود و سلام ہوگا، جہاں بھی اہل رضا رہیں گے وہاں درود و سلام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، قسم خدا کی اسی چمکانے والے نبی نے ابو بکر کو صدیق بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عمر کو فاروق اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عثمان کو ذوالنورین بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے علی کو شیر خدا بنا کر چمکایا، اور اسی چمکانے والے نبی نے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا کر چمکایا، اسی چمکانے والے نبی نے معین الدین کو غریب نواز سلطان الہند بنا کر چمکایا، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اسی چمکانے والے نبی نے مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنا کر چمکایا، اور آگے بڑھو، اسی چمکانے والے نبی نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا کر چمکایا۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اسی عقیدے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آؤ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت اسماعیل کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت یوسف کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، مگر میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الرحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں۔ مصطفیٰ عرض کریں گے مولا صدیق تیرا ہے، عثمان تیرا ہے، علی تیرا ہے، جتنے نیکوکار ہیں وہ سب تیرے ہیں، جتنے گناہگار ہیں وہ سب میرے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرمائے گا مصطفیٰ گناہگاروں کو لاؤ، مغفرت کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ جب اذن عام ہوگا تو میرے آقا فرمائیں گے اے عبدالعزیز کہاں ہو، چلو عزیزیوں کو لے کر آؤ، اے حبیب الرحمان کہاں ہو، چلو حبیبیوں کو لے کر آؤ، حشمت رضا کہاں ہو، چلو حشمتیوں کو لے کر آؤ۔ آقا فرمائیں گے مصطفیٰ رضا کہاں ہو، چلو نوریوں کو لے کر آؤ۔ عالم یہ ہوگا کہ عزیزی حافظ ملت کے پیچھے پیچھے، مجاہدی مجاہد ملت کے پیچھے پیچھے، حشمتی حشمت علی کے پیچھے پیچھے، اور سنو اور سنو نوری مصطفیٰ رضا کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ کہیں گے، وہ کہیں گے جو تھانوی تھا، وہ کہیں گے جو اشرفی تھا، وہ جو اشرف علی تھانوی کو مانتا تھا، وہ کہیں گے جو گنگوہی کو مانتے تھے، وہ کہیں گے یہ کہاں گئے ہیں۔ جب ان کے کھوجنے والے ان کو کھوجنے جائیں گے تو کہیں گے ارے اٹھو، ہم لوگوں کا حال کیا ہوگا، بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ جواب دیں گے جو ہمارا حال ہوگا وہی تمہارا حال ہوگا۔
اور سنو جب یہ کہیں گے کہ تم ہم سے کہتے تھے دنیا میں کہتے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مت چلنا، مسلک اعلیٰ حضرت پر مت چلنا، مگر جب دنیا میں تھا امام احمد رضا کا سکہ کھنک رہا تھا، اور آج میدان محشر میں بھی امام احمد رضا کا سکہ کھنک رہا ہے۔ اور جاہلو سنو، یہ سنی، یہ رضوی، یہ بریلوی غریب نواز کی چوکھٹ کو چومتا تھا، تم کہتے تھے سجدہ کر رہا ہے، جبکہ بریلی کے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند علی رحمت برضوان برسوں پہلے ہی فرما چکے تھے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب بھی سائیں سجدہ نہ سمجھ ظالم سر دیتا ہوں نذرانہ۔